الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر والذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب احترام انتہائی قابل تقریب و احترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی بارگاہ الہی میں دعا گو ہو کہ خالق کائنات قرآن سنت کے آئینے میں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے دنیا انسان کے لیے کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصود، ہماری منزل قبر کا آرام ہے، میدان محشر کا آرام ہے، جنت کا آرام ہے۔
دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکا کر، اپنے نفس کو مار کے اللہ کو راضی کرنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، یہ ہمارا کام ہے۔ انسان کا دھوکہ ہے کہ ہر بندہ اپنی دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتا ہے۔ وہ ساری آسائشیں، وہ ساری راحتیں جو ایمان والوں کا مقدر بنے گی، لیکن جنت میں جا کر بنے گی، وہ انسان دنیا کے اندر چاہتا ہے۔ دنیا کی راحتوں، آرام، آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، لیکن اخروی آرام کو حاصل کرنے کے لیے ذرا برابر مشقت اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ غفلت بھری زندگی گزاری جا رہی ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو غافل کر دیتی ہیں، ایک خواہشات کی پیروی کرنا اور ایک مال کے پیچھے پڑنا۔ یہ چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی ہر چیز بھی عارضی ہے۔ اس کے اندر ملنے والی راحتیں بھی عارضی ہوں گی، اور اس کے اندر آنے والی مشقتیں بھی عارضی ہوں گی۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اپنے کمرے میں چارٹ پر لکھ کر 5 باتیں لگائی ہوئی تھیں تاکہ وہ باتیں ان کو یاد رہیں، اور بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ انہوں نے دنیا و آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ باتیں لکھی اور لکھ کے پھر اپنے سامنے کمرے میں لٹکا دی تھی، لگا دی تھی، تاکہ ہر وقت ان پر نظر پڑتی رہے اور پھر وہ یاد رہے، کبھی ان سے غافل نہ ہو بندہ۔ وہی 5 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ وہ 5 باتیں پھر ہمارے سامنے بھی آ جائیں، ہم بھی انہیں اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور دنیا کی زندگی کے سفر میں جو ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہم بچ جائیں، آخرت کے اندر ہمارا ٹھکانہ اچھا بن جائے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے دنیا میں انسان کو مشقتوں کے لیے پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا۔ انسان دنیا کے اندر جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جائے گا تو پھر لازماً اس کے راستے میں مشقتیں آئیں گی۔ عبادات کے اندر مشقتیں ہیں، شریعت کی پابندی کے اندر مشقتیں ہیں، اطاعت الہی میں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشقتیں ہیں۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ دین کے راستے پہ چلنے میں ہیں ہی مشقتیں۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
کہ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ یہ ایمان لے آئے اور انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جنت انہیں اتنی سستی نظر آتی ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو جنت تمہاری ہو گئی؟ ایسے نہیں ہوگا. یفتنو، آزمائے جائیں، ضرور آزمائے جائیں. مشقتوں کے اندر زندگی گزارنی پڑے گی، اور یہ مشقتیں کیا ہیں میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں ہر بات میں صحابہ اکرام کو سامنے لاتا ہوں. مشقتیں دین کے رستے میں کیا ہوتی ہیں یہ صحابہ اکرام سے پوچھیں. حقیقتاً مشقتوں کو کا مفہوم اگر سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام کی زندگیوں کو مطالعہ کیجیے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین کے لیے مشقتیں کیسے اٹھائی ہیں، کیسے برداشت کی ہیں ان شخصیات نے، وہ آپ کے سامنے آ جائے. خواہشات کا گلا دبا دینا، نفسانی خواہشات ہیں، پیٹ کی خواہشات ہیں، جنسی خواہشات ہیں، ان کو چکنا چور کر کے اللہ کو راضی کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں، بڑا مشقت والا کام ہوتا ہے. تو انسان کے لیے دنیا کی زندگی، مسلمان کے لیے یہاں پر تو رب العالمین نے عجیب انداز اختیار فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فرمایا، مسلمان نہیں فرمایا، مسلمین نہیں فرمایا، انسان فرمایا. ہم نے تمام انسانوں کو مشقت کے اندر پیدا کیا. تو دنیا کے اندر مشقتیں، محنتیں کر کے، مشقتیں برداشت کر کے رب کو راضی کر لینے والا انسان ہی کامیاب انسان ہے. یہ زندگی تو فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آسائشوں میں گزرے گی تب بھی گزر جائے گی، یہ راحتوں میں گزرے گی تب بھی گزر جائے گی. لیکن اللہ کو مناتے ہوئے، اس کے در پہ روڑتے ہوئے، مشقتوں کے ساتھ گزر جائے. کبھی بلال کی طرح تپتی ریت پہ لیٹتے ہوئے گزر جائے، کبھی خباب کی طرح انگاروں میں لوٹتے ہوئے گزر جائے، تو یہ زندگی ہے جو قیمتی بن گئی. انہوں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لی. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ 5 باتیں ارشاد فرماتے ہیں، 5 باتیں لکھ کر انہوں نے اپنے کمرے میں لٹکائی ہوئی تھی. نمبر 1، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا. اپنے آپ سے مخاطب ہو کے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہو امداد اللہ، دنیا کے لیے اتنا ہی کام کرنا، دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرنا جتنا تو نے دنیا کے اندر رہنا ہے، جتنا عرصہ تو نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے، دنیا کے لیے محنت و مشقت بھی اتنی ہی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کی اوسط عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. میں نے اور آپ نے دنیا کے اندر رہنا کتنا ہے، اتنا ہی محنت، اتنی محنت دنیا کے لیے ہو. جہاں پر جتنا زیادہ رہنا ہے اتنی زیادہ مشقت اور محنت اس جہان کے لیے ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہو، میرے پیارو تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کتنا سمجھتے ہو دنیا کی زندگی کو؟ ایک صحابی عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتا ہوں، صبح اٹھنے کی امید نہیں ہوتی. میرے آقا فرماتے ہو، اللہ اتنی بڑی امید لگا کے بیٹھے ہو، اتنی بڑی زندگی کو سمجھتے ہو، رات سے لے کر صبح تک تم نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، تم تو یہ کہہ رہے ہو رات کو سوتا ہوں، صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا. دوسرے صحابی کھڑے ہوتے، اللہ کے محبوب 4 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں، یقین نہیں ہوتا پوری کر پاؤں گا یا نہیں. اللہ کے محبوب فرماتے تو نے بھی بڑی امید باندھی ہوئی ہے، میرا عالم تو یہ ہے، میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے اتنی امید بھی دنیا کی زندگی پر نہیں ہے کہ بائیں طرف سلام بھی پھیر سکوں گا یا نہیں. یہ دنیا کی زندگی. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا، دنیا کے اندر محنت دنیا کے لیے اتنی کرنا جتنا تو نے دنیا کے اندر رہنا ہے. میری آپ کی عمریں ہی کیا عمریں، ہماری زندگیاں ہی کیا زندگیاں. عمریں تو پہلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی. سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، 950 سال صرف تبلیغ کا عرصہ ہے ان کا.
950 سال تو صرف تبلیغ فرمائی ہے قوم کو، نبوت ملنے سے پہلے والی عمر الگ، طوفان نوح کے بعد گزرنے والی عمر الگ۔ مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان فرمائے، بعضوں نے حضرت کی عمر 1100 سال، 1200 سال، 1300 سال تک نقل فرمائی ہے کہ 40-50 سال نبوت سے پہلے کا عرصہ، پھر 950 سال نبوت والا عرصہ تھا، وہ تو تبلیغ والا عرصہ، پھر اس کے بعد طوفان نوح کے بعد اس کے بعد 300-400 سال اور بھی زندہ رہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہو میرے پیغمبر دنیا کے اندر کتنی زندگی گزار کے آیا ہے، 1200-1300 سال زندگی گزارنے والا اللہ کا پیغمبر کیا فرماتے ہیں جواب میں؟ باری تعالیٰ لگتا یوں ہے گھر کے 2 دروازے سے ایک سے داخل ہوا ہوں، دوسرے سے نکل کے آ گیا ہوں۔ اتنی زندگی دنیا کی، یہ حیثیت دنیا کی زندگی کی ہے، اس لیے فرمایا ہے عمل دنیا کا بقدر مقابق فیہا، اس کے اندر رہنا ہے، اتنی محنت اس کے لیے کرنا جتنا تم نے اس کے اندر رہنا ہے۔ جب کوئی گارنٹی نہیں، جب ایک سانس کی بھی گارنٹی کوئی نہیں، پھر 100 سال کے منصوبے کس کام کے؟ جب ایک سانس کی گارنٹی بھی نہیں، پھر لمبی لمبی امیدیں اور لمبے لمبے منصوبے کس کام کے؟ تم نے تو یہاں پہ تھوڑا سا رہنا ہے، تھوڑا سا۔ اللہ کے پیغمبر غالباً موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے پاس ایک عورت آگے شکوہ کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ میرے بیٹوں کی عمروں کے اندر برکتیں فرما دیں، میرے بیٹے 55 میں فوت ہو جایا کرتے ہیں۔ کلیم اللہ پوچھتے ہیں کتنی سال کی عمر میں تیرے بچے فوت ہوتے ہوں گے؟ 200 یا 300 سال کی عمر میں میرا بچہ فوت ہو جاتا ہے، دعا کیجئے کہ اس کی عمریں وسیع ہو جائے۔ اللہ کے کریم فرماتے ہیں تو 200-300 سال کو چھوٹا سمجھ رہی ہے، آخری زمانے میں ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جس کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ کہنے لگی حیران ہو کر اللہ کے پیغمبر وہ ان 60-70 سالوں میں کیا کیا کریں گے؟ اللہ کے کریم فرماتے ہیں وہ تو ان 60-70 سالوں میں اپنی معاش کا ذریعہ بھی اپنائیں گے، ان 60-70 سالوں میں مکانات بھی بنائیں گے، مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کریں گے۔ وہ عورت تڑپ اٹھی، کہنے لگی اگر وہ 60-70 سال عمر مجھے مل جائے تو میں سجدے سے بھی سر نہ اٹھاؤں، ساری زندگی سجدے کے اندر گزار دوں۔ اتنی چھوٹی سی عمر، اتنی چھوٹی سی عمر، اس میں مکانات کیا بنانے، اتنی چھوٹی سی عمر اس میں دولت کیا جمع کرنی، اتنی چھوٹی سی عمر یہ تو ہے ہی کچھ بھی نہیں، اسے تو اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ تو ساری اللہ کے حضور ایک سجدے میں گزر جانی چاہیے۔ اس لیے محمد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، اے عمل یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیے، یہ ہے کیا چیز؟ ہماری ہر سانس، ہم اپنی ہر سانس کو آخری سانس، بس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اندر جانے والی جائے گی، باہر آئے گی یا نہیں آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے جتنا رہنا ہے اتنی امیدیں ہونی چاہیے، جتنا رہنا ہے اتنی تیاری ہونی چاہیے، اتنی محنت اور مشقت ہونی چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا جس نے محل تعمیر کیا، وہ تعمیر کرنے کے بعد سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس کے اندر عیب نکالو، کوئی اس کے اندر کمی دکھاؤ مجھے۔ تو سب نے آگے تعریفیں کی، سب نے آگے تعریفوں کے بول باندھے۔ ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، ایک اللہ والا وہاں سے گزر رہا تھا، اس کا گزر ہوا، جب اس نے دیکھا تو بادشاہ پوچھا، بادشاہ نے کہا اس سے پوچھو، اس نے کہا مجھے اس کے اندر 2 عیب نظر آ گئے۔ بادشاہ نے کہا بڑے بڑے کاریگر آئے، بڑے بڑے انجینئر آئے، انہوں نے کوئی عیب نہ نکالا، تو کہاں سے آ گیا؟ تجھے تیری اتنی دقیق نظر کہاں سے آ گئی کہ تو نے ایک بار گزرتے ہی دیکھا تو 2 عیب نظر آ گئے؟ بتا کیا عیب ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس محل میں ہمیشہ نہیں رہے، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس محل میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور دوسرا بڑا عیب یہ ہے یہ جب تک رہے گا بھی تو نے اس کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایک تو یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، دوسرا تو اس کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ سب سے بڑے 2 عیب ہیں، اور حقیقتاً بات یہی تھی۔
کہ دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ نہ دنیا ہمیشہ ہمارے لیے رہے گی، نہ ہم نے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ مومن کی منزل آخرت ہونی چاہیے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کیسی ہوگی کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان یہ ساری خلا بھر جائے گا دانوں سے، رائی کے دانوں سے، اور ہر 100 سال بعد 1000 سال بعد اگر ایک پرندہ اس رائی کے دانے سے ایک دانہ اٹھائے، وہ دانے تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ولم کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ تو دنیا اعمل دنیا کا بقدر مقام فیہا، دنیا کے اندر تیاری اتنی کرو، دنیا کے لیے محنت مشقت اتنی برداشت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنی تم نے آخرت کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا تو وہ کام الٹا ہو گیا، ہم دنیا کے اندر تو منصوبے بڑے بڑے، لیکن آخرت کی فکر کوئی نہیں۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے ایک پل کی تیاری بھی نہیں، اور جہاں کے ایک پل کی گارنٹی بھی نہیں، وہاں 100 سال کے منصوبے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ وہ دیکھیے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے دنیا کی جنت بنانے والا شداد کیا رہ سکا اپنی جنت کے اندر؟ اس نے تو دعا مانگی تھی، بڑا نافرمان تھا لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگ رہے، ربا مقابلہ تو تیرا کر رہا ہوں، نافرمانی بھی تیری کر رہا ہوں، لیکن دعا یہ ہے اللہ مجھے موت ایسے دینا کہ نہ میں زمین پر ہوں نہ میں اوپر ہوں، اللہ مجھے موت ایسے دینا نہ دن کا وقت ہو نہ رات کا وقت ہو۔ اب یہ سوچ دعا کرنے کا مقصد اس کا یہ تھا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موت ایسے آ جائے، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، یا زمین پر ہوگا یا زمین سے اوپر ہو جاؤں گا، اتنی 4 حالات سے تو بندہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اس نے یہ دعا مانگی، ذہن میں بات یہ تھی موت سے بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تو حکیم ذات ہے، اللہ تو قادر مطلق ذات ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے شداد نے جنت بنائی، اب وزٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو جنت تیار ہو چکی ہے، جا کے دیکھو تو صحیح میری جنت کیسی ہے، میں اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ جنت تیار کرنے کے بعد دیکھنے کے لیے جانے والا دروازے پر پہنچا، ایک پاؤں زمین کے قریب، ایک پاؤں گھوڑے کی زین پر، یہ درمیان میں نہ مکمل زمین پر نہ مکمل فضا میں، اور دوسری بات سورج آدھا غروب ہو چکا آدھا طلوع ہے، نہ مکمل دن کا وقت نہ مکمل رات کا وقت۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جا اس کی کہیں پہ روک کر دے، تو آپ اس کی قبول ہو گئی اور میری قدرت کا اظہار بھی ہو گیا۔ یہ کیا سمجھتا تھا کہ یہ دعا مانگنے کے بعد موت سے بچ جائے گا، موت سے بچنے والا کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اس نے تو اپنے ہاتھوں سے بنائی، ہم تو کیا بناتے ہیں، اس نے تو جنت بنائی تھی اپنے لیے، لیکن دیکھ سکا اس کو، اس کے اندر رہ سکا؟ اسے کیا پتا تھا کہ میں جس کے لیے اتنی مشقتیں اٹھا کے اس کو بنا رہا ہوں اسے دیکھنا بھی نصیب نہیں، دیکھنا بھی نصیب نہیں۔ تو دوسرا فرمایا اعمل لآخرتک بقدر مقامک فیہا، آخرت کے لیے تیاری اتنی کرو جتنا تم نے آخرت کے اندر رہنا ہے، جتنا تم نے وہاں پہ زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے محنت اتنی ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر تو پیسے جمع کر کے مکان بناتے اور بیان میں آتا ہے، جنت کے اندر فرشتے بھی جس طرح دنیا کے اندر تم کنسٹرکشن کا کام کرواتے ہو، مکانات بناتے ہو، مستری لگے ہوتے ہیں، ٹھیکے پہ جگہ دی ہوتی ہے، جنت کے اندر فرشتوں کو بھی ٹھیکہ ملا ہوا۔ دنیا کے اندر جب کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، دنیا کا مکان بنتا ہے بلاک سے، اینٹوں سے، ریت بجری سیمنٹ سے، لیکن آخرت کے محلات بنتے نیک اعمال سے۔ دنیا کے اندر بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے، تم دنیا میں پیسے جمع کر کے میٹیریل خرید کے لاتے ہو، مکانات بناتے ہو، اور لیکن آخرت کے محلات کیسے بنتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے فرشتے جنت کے اندر ایک شخص کے لیے محل بنا رہے ہوتے ہیں، محل بنتے بنتے رک جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے کام، باقی فرشتے پوچھتے ہیں کام کیوں رک گیا؟
بنانے والے مستری فرشتے مہمان فرشتے کہتے ہیں میٹیریل آنا بند ہو گیا ہے، یہ بندہ کل تک اچھے اعمال کر رہا تھا، ہم تک سامان پہنچ رہا تھا، مال بنا رہے تھے، آج اس کے اعمال میں کمزوری آئی ہے، اعمال کم ہوئے، سامان کم پڑ گیا ہے، اب جب تک سامان پورا نہیں آئے گا مکان کا کام رکا رہے گا۔ یہ آخرت کا مال تیار، ہم تو دنیا کے اندر تو محنت بڑی کرتے ہیں مکانات بنانے کے لیے، لیکن کبھی ہم نے یہ فکر نہیں کی دنیا کا وہ مکان جہاں ہم نے 60-70 سال اور عمر گزارنی ہے، اس کے لیے بڑی تگ و دو ہوتی ہے، لیکن آخرت کا مال جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، کیا کبھی ہم اس کے لیے تگ و دو کر کے دیکھا؟ وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے محنت اتنی کرو جتنا تم نے وہاں پہ رہنا ہے۔ اور آخرت کے لیے محنت پھر بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں آپ کو سمجھ میں آئے، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے آخرت کے لیے کیسی محنت کی، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، جان بھی داؤ پہ لگا دی، کس لیے لگائے؟ کہ آخرت کی زندگی بن جائے۔ وہ جانتے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ حقیقی زندگی ہے تو آخرت کی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں یہ دوسری بات اور دوسری نصیحت تھی جو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اپنے کمرے میں لکھ کے لٹکائی ہوئی، پہلی دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور دوسری آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ اب دونوں زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ایک زندگی جس کو اللہ متاع الغرور کہہ رہے ہیں، دھوکے کا سامان کہہ رہے ہیں، ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اور ایک وہ زندگی جسے رب العالمین نے ہمیشہ کی زندگی کہا ہے، جس کے بارے میں رب العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ وہاں موت کو موت دے دی جائے گی، ختم کر دیا جائے گی اس کو کامی، پھر موت آئے گی نہیں۔ جو راحتوں میں ہے وہ ہمیشہ راحتوں میں ہے، جو پھر عذاب میں ہے وہ ہمیشہ عذاب میں ہے، جنت والے جنت میں ہمیشہ ہیں، جہنم والے جہنم میں ہمیشہ ہیں۔ اللہ نے خود بتا دیا وہاں موت کوئی نہیں ہے، وہاں پھر جان نہیں چھوٹے گی، نہ ادھر سے جان نکلنا ہے نہ ادھر سے نکلنا ہے۔ تو پھر ہم خود دیکھیں کہ ہم اس زندگی کے لیے جسے اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ ہمیشہ کی ہے، ہم اس کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کتنی تگ و دو کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَعَمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے لیے کام اتنے کرو، اللہ کی رضا کے لیے عمل اتنے کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، جتنے تم اللہ کے محتاج ہو اتنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں، ہم تو ایک سانس لینے میں پلک جھپکانے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی پلک نہیں جھپکا سکتا، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی سانس نہیں لے سکتا، یہ تو ہم ہر ایک پل میں رب العالمین کے محتاج ہیں، تو پھر اس کی جتنے اس کے محتاج ہیں اتنی اس کی رضامندی والے کام بھی کرنے چاہیے نا۔ وَعَمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ، ایسی فکر کرو۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھاتے ہیں، یہ جو ہمارا اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، یہ جو پلک ہماری جھپکتی ہے، اگر اللہ اس سے جھپکنے کی طاقت کو واپس لے لیں تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس لا سکتی ہے؟ ایک بہت بڑے مالدار اور امیر شخص کے بارے میں کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ بڑا مالدار تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جب لیٹ جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز ہمارے پیٹ سے باہر نہیں آئی، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اندر ڈھکن ہے، وہ روک دیتا ہے۔ اب آپ کھانا کھا کے فوراً بھی لیٹ جائیں، پانی پی کے لیٹ جائیں تو کوئی چیز ہماری باہر نہیں نکل رہی، کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا۔ اللہ نے دنیا میں دکھانے کے لیے اس سے وہ چیز لے لی، ایک وہ چیز، وہ ڈھکن ختم کر دیا اس نے۔ وہ جب وہ بیچارہ کھانا کھاتا تھا تو کئی گھنٹے تک وہ بیٹھ کے گزارتا تھا، اس لیے کہ جب وہ لیٹ جائے تو سب کچھ باہر آ جائے، سب کچھ باہر آ جائے، کوئی چیز اندر نہیں بچتی۔ تو پھر وہ کئی گھنٹے جب تک کھانا ہضم نہ ہوتا وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا۔ اللہ نے یہ دکھایا دنیا کے اندر کہ تم کتنے محتاج ہو میرے، کتنے محتاج۔ صرف میں ایک چھوٹی سی چیز تم سے اگر واپس لے لو، تمہاری زندگی کا سارا نظام کچھ کر ہو جائے گا، تمہاری ساری زندگی کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، صرف ایک چھوٹی سی نعمت تم سے واپس لے، چھوٹی سی۔ تو اس لیے جب ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں
کہ ہم پل پل میں ایک ایک سانس میں رب العالمین کے محتاج ہیں، تو پھر جب اس کی محتاج کے ہاں محتاج کی ہیں ہم اس کے محتاج، تو پھر اس کو راضی کرنے والے اعمال اتنے کرو تاکہ وہ ہم سے ہم اپنی نعمتوں کو واپس لائیں، تاکہ وہ ہمیں عطا ہی کرتا رہے، ہم سے واپس لائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی پکڑ میں آ جائیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اس سے مانگا کرو جو کسی کا محتاج نہیں، اس سے مانگا کرو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں جس کے در پہ جاؤ گے وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوگا، اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ کائنات کے اندر صرف ذات ہے تو ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، باقی ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے، کائنات کے اندر پیدا ہونے والا ہر شخص محتاج ہے۔ اللہ کی ذات احتیاجی سے پاک ہے، وہ صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا گناہ اتنے کرو جتنی سزا برداشت کر سکتے، یہ بڑی ایک عجیب نصیحت ہے، گناہ اتنے کرو جتنی سزا برداشت کر سکتے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ آخرت کی سزا کیا سزا ہوگی، میں نے آپ نے تو گپ سمجھا ہوا، مذاق سمجھا ہوا ہے، آخرت کی سزا کا عالم کیا ہوگا۔ سب سے ادنا عذاب جو دوزخ کے اندر ایک دوزخی کو دیا جائے گا، سب سے ادنا عذاب، سب سے کم عذاب، وہ کیا ہوگا، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی بڑے عذاب سے بھی حفاظت فرمائے، چھوٹے عذاب سے بھی حفاظت فرمائے۔ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے ادنا دوزخی کو، ادنا دوزخی کو سب سے ہلکا ترین عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان کی تپش سے اس کی کھوپڑی ابلتی ہوئی نظر آئے، کھوپڑی ابلتی۔ اندازہ لگا لیں کہ جہاں صرف آگ کے جوتے پہنانے کی وجہ سے کھوپڑی ابل رہی ہے، وہاں جب انسان پورا جہنم میں ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت کرنا، اس کا کیا حال ہے۔ تو گناہ سزا کو سامنے رکھا کرو، اتنی گناہ کرو، اتنی نافرمانیاں کرو جتنی سزا برداشت کر سکتے، اتنا گناہ کرو۔ اور ہم سزا برداشت کر کہاں سکتے ہیں، دنیا کی سزا کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ آخرت کی سزا کو برداشت کر سکتے ہیں۔ دنیا آخرت کی سزائیں بڑی سخت ہیں میرے عزیز دوستو، دنیا کی ذلت بھی بڑی سخت ذلت ہے، دنیا کی ذلت بھی بڑی سخت، اور آخرت کی ذلت بھی بڑی سخت ذلت ہے۔ آج دنیا کے اندر ہمیں اور آپ، اللہ نے ہم سب کے اوپر کرم فرمایا ہوا ہے کہ ہم بے شمار گناہ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی بس پھرتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، میرے گناہ کا آپ کو پتہ نہیں، آپ کے اعمال کا مجھے پتہ نہیں، بھائی کو بھائی کے اعمال کا پتہ نہیں، والدین کو اولاد کے اعمال کا پتہ نہیں، اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی، لیکن ایک اندازہ، ایک ذہن کے اندر ایک سوچیں، ایک بات لائیں، اگر میرا کوئی گناہ گھر والوں کے سامنے آ جائے تو میں کتنی ذلت محسوس کروں، سوچے کہ میرا کوئی گناہ میرے دوستوں کے سامنے آ جائے، میری کوئی بدعمالی میرے معاشرے محلے والوں کے سامنے آ جائے تو میں کیسا محسوس کروں گا۔ ہر شخص بچتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ اس کے گھر والوں کے سامنے نہ آئے، ہر شخص بچتا ہے کہ اس کا کوئی بدعمال، برا اعمال لوگوں کے سامنے، عزیزوکاروں کے سامنے نہ آئے۔ جب دنیا کی ذلت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، میدان معاشرے کی ذلت کی سے بچنے کی فکر کی ہے کہ وہاں پر تو عملنامہ سامنے لایا جائے گا، وہاں پر تو عملنامہ سامنے لایا جائے گا، وہاں پر تو ایک ایک کا عمل سارے کا طرف بیان کیا جائے گا۔ اس لیے جس طرح ہم دنیا کی ذلت سے بچنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہمارے والدین کے سامنے نہ آئے، ہمارے گناہ ہماری اولاد کے سامنے نہ آئے، ہمارے گناہ ہمارے دوستوں رشتہ داروں کے سامنے نہ آئے، تو آخرت کی ذلت سے بچنے کی فکر ایسی ہی کرنی ہے کہ کہیں وہاں پر ایسا نہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر تو آپ کی گناہ کسی نے دیکھے، کون دیکھے گا، اگر میدان محشر میں ہمارے گناہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، پھر ہمارے کیا ہے، پھر ہم کہاں جائیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی یہ 5 نصیحتیں جو لکھ کر انہوں نے اپنے گھر میں لٹکائی تھی، یا اپنے دلوں پہ نقش کر لیجئے کہ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا کے اندر رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی تم نے آخرت میں رہنا ہے، اللہ کے لیے اتنے اعمال کرو جتنی تم اس کے محتاج ہو، اور مانگو ہمیشہ اس سے جو خود کسی کا محتاج نہیں ہے، اور 5 نمبر پر گناہ اتنے کرو جتنی سزا بھگتنے کی طاقت رکھتے ہو، جتنی سزا برداشت کر سکتے ہو، جتنی ذلتیں برداشت کر سکتے ہو، اتنے گناہ کرو، اس سے زیادہ اپنی طاقت سے زیادہ کرو، پھر کل رونا ہوگا، کل پچھتاوا ہوگا، اس پچھتاوے کا فائدہ نہیں۔
حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ ابن ادہم کے پاس ایک شخص آیا، اڑا کر کہنے لگا کہ حضرت بڑا گناہ گار ہوں، گناہوں سے بچ نہیں سکتا، وہ کوشش بہت کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے بچ نہیں سکتا، کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے چند نصیحتیں فرمائی کہ 6 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ابن ادہم رحمہ اللہ اس گناہ گار سے کہہ رہے ہیں کہ 6 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اگر تیرا گناہ کرنے کا دل کرے، تیرے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو تو فلا تاکل رزقہ، اللہ کا دیا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اگر تیرے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو کہ تیرا دل یہ کہہ رہا کہ مجھے گناہ کر، تو پھر اپنے دل کو کہا کر کہ اس رب کی اگر میں نافرمانی کروں گا تو میں اس کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کا دیا وہ رزق میں نہیں کھاؤں گا اگر اس کی نافرمانی کروں، اس کا کھانا پکانا چھوڑ دے۔ تو بندہ کہ حیران ہو گیا، لگا جب آپ کی عجیب بات کرتا ہوں، میں آئی نہ پھر میں کھاؤں کہاں سے؟ کائنات ساری تو ہے اللہ کی، رزق سارا تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر میں اللہ کا دیا ہوا نہیں کھاؤں گا تو پھر کس کا کھاؤں گا؟ فرمایا کہ اس بات کو سامنے رکھنا۔ نمبر 2، اگر تیرا گناہ کرنے کا دل کرے تو پھر اللہ کی زمین سے باہر نکل جائے، پھر اللہ کی زمین سے، اس کی دھرتی سے باہر نکل کر کسی اور کی زمین پہ جا کے گناہ کرنا۔ اس نے کہا پھر میں کہاں رہوں؟ زمین ساری تو اللہ کی، کائنات ساری اللہ کی، زمین و آسمان اس کے، ساری کائنات اس کی ہے، تو اس کی کائنات سے باہر جا کوئی نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اگر گناہ کرنے کا دل کرے تو پھر ایسی جگہ پہ چھپ کے کرنا چاہ تمہیں اللہ کا دیکھ سکے۔ یہ ابن ادہم کی نصیحتیں ہیں، لوگ نوٹ کر لیجئے، جب آپ کے دل کے اندر بھی گناہ کا خیال پیدا ہو تو ان باتوں کو سامنے رکھا کریں۔ کہا وہاں پہ گناہ کرنا چاہے اللہ نہ دیکھ رہا ہوگا، ابن ادہم عجیب بات کرتے ہو، اللہ جائے جگہ ہے کون سی ایسی جہاں مجھے اللہ نہ دیکھے؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں زمین کی نچلی سطحوں کے اندر بھی چلا جاؤں وہاں پر ہی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی جگہ ایسی ہے نہیں جہاں میرا نہیں۔ چوتھے نمبر میں فرمایا اگر تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو پھر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا کہ جب مالک موت تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس سے جھگڑ سکے، تو اس کا مقابلہ کر سکے، اسے روک سکے کہ ٹھہر جا مالک کو، مجھے پہلے توبہ کرنے دے، مجھے پہلے اللہ کو راضی کرنے دے، پھر میری روح نکال، پہلے اپنے آپ کو پھر طاقت لگا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک الموت مجھے بتا کر تھوڑی آئے گا، وہ تو بغیر بتایا آئے گا، پتہ ہی نہیں چلتا وہ آگے روح قبض کر لیتا ہے۔ اور 5 نمبر پہ فرمایا اگر گناہ کرنے کا دل میں ارادہ ہو تو پھر یہ بھی طاقت رکھنا کہ تم جب منکر نکیر قبر میں تمہارے پاس سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے بھی جھگڑنا کہ نہیں دیتا جواب، میں نہیں دو گے تمہیں کسی سوال کا جواب، کیسا کر سکتے؟ اس نے کہا دیا تو عجیب بات ہے، میں نے نصیحت کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، کبھی کہتے ہو اللہ کا رزق نہ کھانا، کبھی کہتے ہو اللہ کی زمین سے نکل جانا، کبھی کہتے ہو اللہ جہاں نہ دیکھ رہے وہاں گناہ کرنا، کبھی کہتے ہو ملک الموت سے لڑائی کرنا، کبھی کہتے ہو منکر نکیر سے لڑائی کرنا، یہ سارے کام تو ناممکن ہیں، میں نہیں کر سکتا یہ کسی کوئی کام۔ اور 6 نمبر پہ فرمایا کہ جب میدان محشر ہو، جب تیرے دل میں گناہ کا خیال آئے تو تو اپنے آپ کو اتنا طاقتور اور مضبوط بنانا کہ جب میدان محشر میں اللہ فرمائے اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو اس کو، کہنا میں نہیں چاہتا، کہہ سکتا ہے تو کہنا ہے نہیں کہہ سکتا۔ کہا ابن ادہم نصیحتیں تو آپ نے 6 کی 6 کر دی، عمل میں ایک بھی نہیں کر سکتا، کام میں ایک بھی نہیں کر سکتا، نہ اللہ کا دیا اور رزق کھانا چھوڑ سکتا ہوں، نہ اللہ کی زمین چھوڑ سکتا ہوں، نہ اللہ سے چھپ کے گناہ کر سکتا ہوں، نہ ہی منکر نکیر سے لڑائی کر سکتا ہوں، نہ ملک الموت سے لڑائی کر سکتا ہوں، نہ اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اللہ کے سامنے اقرار کر سکتا ہوں۔ تو ابن ادہم نے فرمایا یہی تو بڑی نصیحت ہے، جب یہ 6 کام نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کرنا چاہیے۔ جب تو یہ 6 کام نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا تو پھر تو خود کی گناہ کر، لیکن اگر یہ 6 کام نہیں کر سکتا تو پھر اپنی بے بسی کو دیکھ، اپنی بے بسی کو سمجھ کہ تو کسی کام کا نہیں ہے، تو تیرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ سکتا ہے، نہ اللہ کی زمین سے باہر نکل سکتا ہے، نہ اللہ سے چھپ سکتا ہے، نہ ملک الموت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ منکر نکیر کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اللہ کے غلط میں آواز بلند کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی اطاعت والی زندگی گزار۔ یہی تیرے سے نصیحتیں ہیں، تو اپنے دل کو دبایا کر کہ جب یہ 6 کام نہیں کر سکتا تو پھر میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی نصیحتوں کے بعد جو ہمارے جملے ہیں انہیں نوٹ کیجئے،
دل کی تختیوں پہ لکھیے، اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کیجیے۔ یہ دنیا یہ عارضی ہے، یہ میرے آپ کا انتظار نہیں کرے گی، یہ مجھے آپ کو موقع نہیں دے گی کہ وہ فلان ہوتا ہے، گناہ میں گرا ہوا ہے، اسے توبہ کا موقع دینا چاہیے یہ تاکہ پھر توبہ قائم ہو جائے، پھر اس کی روح نفس کی جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اچانک آئے گی، حالت کسی کو پتہ نہیں ہے کس حال میں آ جائے، اس لیے ہر لمحے اس کے لیے اس کے در پہ جانے کے تیار رہیں۔ جو کچھ کہا سن اللہ کا کرم کرام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔